آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ملک بھر میں کل منائی جائے گی جشن آزادی تقاریب۔ لال قلعے کی فصیل سے نریندر مودی اور تاریخی گولکنڈہ قلعے سے ریونت ریڈی لہرائیں گے ترنگا۔ حج درخواستوں کے ادخال کا عمل جاری، ویب سائٹ کے علاوہ خصوصی ایپ کی سہولت بھی دستیاب۔ امریکہ اور کوریا کے دورے سے چیف منسٹر کی واپسی، شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریونت ریڈی کا والہانہ خیر مقدم۔ اور ہیڈرا کے بعد اب GHMC بھی سرگرم عمل، ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کا عمل جاری۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج 2025 کے عازمین سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ 13 اگست سے درخواست فارمز داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا، جو 9 ستمبر تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور و پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے منگل کو حج فارم کی قبولیت کے عمل کا آغاز کیا۔ پہلی مرتبہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ کے علاوہ حج سہولیت ایپ پر درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی ایک ہیلپ لائن اور سوشل میڈیا پر وقف کردہ چینلز کے ساتھ حج 2025 کے لیے درخواست دینے والے عازمین کی مدد کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہند اپنے ملک کے عازمین کے لیے حج کو آسان اور سہولت آمیز بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے، اور اسی تناظر میں لگاتار اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ حج انتظامیہ میں کی گئی سب سے بڑی اصلاحات میں سے ایک یہ ہے کہ 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کی مسلم خواتین کو محرم کے بغیر خواتین LWM زمرے کے تحت محرم مرد ساتھی کے بغیر حج کرنے کی اجازت دی جائے۔ 2024 میں LWM زمرے کے تحت ابھی تک 4558 خواتین نے حج کیا ہے، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حج 2025 کے دوران LWM کے لیے حج کو مزید قابل رسائی اور آسان بنایا جائے۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج 2025 کے لیے ہندوستان کے لیے 1,75,025 کا کوٹا مختص کیا ہے۔ کراچی میں جشن آزادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے 70 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں یوم آزادی کے موقع پر رات 12 بجتے ہی مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 70 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ میں ملوث پولیس افسر سمیت 13 ملزمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی جمعرات کو دارالحکومت دہلی کے تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں ملک کی قیادت کریں گے۔ وہ قومی پرچم لہرائیں گے اور لال قلعے کی مشہور یادگار کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے۔ اس سال کی یوم آزادی کا تھیم ترقی یافتہ انڈیا @2047 ہے۔ یہ 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کی حکومت کی کوششوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ قومی اہمیت کے اس تہوار میں عوام کی شرکت کو بڑھانے کے مقصد کے ساتھ اس سال تقریباً 6000 خصوصی مہمانوں کو لال قلعے میں ہونے والی تقاریب میں مشاہدے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی یہ شخصیات ہیں جو نوجوانوں، قبائلی برادری، کسانوں، خواتین اور دیگر افراد کے لیے کام کرتے ہیں، اور جنہوں نے سرکاری اسکیمات کی مدد سے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی ایکسائز پالیسی گھوٹالہ کیس میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی طرف سے کی گئی گرفتاری کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی اور اسی مقدمے میں چیف منسٹر اروند کیجریوال کی ضمانت کی 2 الگ الگ درخواستوں پر چہارشنبے کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال نے دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے 5 اگست کو اپنی درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس اجول بھیان کی بنچ نے ان کی درخواستوں پر متعلقہ فریقوں کو دلائل سننے کے بعد CBI کو دونوں درخواستوں پر اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت دی، اور کہا کہ اس معاملے کی اگلی سماعت 23 اگست کو کرے گی۔ بنچ کے سامنے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کیجریوال کا موقف پیش کرتے ہوئے دلیل دی کہ سپریم کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ذریعے دائر کیس میں 3 مواقع پر عبوری ضمانت دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ CBI کے ذریعے کیجریوال کی گرفتاری تقریباً پہلے سے طے شدہ تھی، کیونکہ توقع تھی کہ ED میں انہیں ضمانت مل جائے گی
اور جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ جب UAPA جیسے سخت کیس میں ضمانت دی جا سکتی ہے تو بدعنوانی کے معاملے میں عبوری ضمانت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیرلا کے چیف منسٹر پنارائی وجین نے چہارشنبے کے روز حال ہی میں وائناڈ میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ میں ہلاک ہونے والے 200 سے زائد افراد کے لیے 6 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ہوئے کیرلا کے ضلع وائناڈ میں مٹی کے تودے کھسکنے کے نتیجے میں کافی لوگ متاثر ہوئے تھے۔ کیرلا کے چیف منسٹر نے کہا کہ 6 لاکھ روپے میں سے 4 لاکھ روپے ریاستی ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ سے اور باقی چیف منسٹر ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ سے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ CMDRF کی طرف سے ان لوگوں کو 75,000 روپے مختص کیے جائیں گے جو مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات میں آنکھوں اور اعضاء سے محروم ہو گئے یا 60% تک معذوری کا شکار ہو گئے۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو 50,000 روپے کی مالی امداد دی جائے گی جو 40 سے 60% کے درمیان معذوری کا شکار ہیں یا واقعے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیپ دھنکر نے یوم آزادی کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ چہارشنبے کو یہ اطلاع دیتے ہوئے نائب صدر کے سیکریٹریٹ نے بتایا کہ 78ویں یوم آزادی کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے تمام شہریوں کو دل کی گہرائیوں سے نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر تمام شہریوں کو دلی نیک تمنائیں اور مبارکباد۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی غیر ملکی دورے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ حیدرآباد واپس ہو گئے۔ ریاستی دارالحکومت میں واقع شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کانگریس کے قائدین اور حامیوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ انہوں نے ان کو شال اور گلدستے پیش کیے۔ چیف منسٹر کار میں ٹھہر کر اپنے حامیوں اور کانگریس کے لیڈروں کو ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے تھے۔ اپنے 10 روزہ دورے امریکہ اور جنوبی کوریا کے دوران چیف منسٹر نے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے 2 ممالک کے دورے کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا کے سامنے نئی تلنگانہ ریاست کو مؤثر طریقے سے پیش کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کو مستقبل کی ریاست قرار دیا اور اس دورے کے دوران حاصل ہونے والے سرمایہ کاری کو نمایاں کیا۔ اس ٹیم نے جملہ 31,532 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور 30,750 نئی ملازمتوں کے وعدے کیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی یوم آزادی تقریب کے سلسلے میں جمعرات کو 15 اگست کو 10 بجے دن تاریخی قلعہ گولکنڈہ میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں بھی وزراء قومی پرچم لہرانے کی رسم انجام دیں گے۔ قلعہ گولکنڈہ میں منعقد ہونے والی اس تقریب کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں اور حیدرآباد پولیس نے شرکاء سے خواہش کی ہے کہ اپنے ساتھ کوئی ہینڈ باکس، بریف کیسز، کیمرے وغیرہ نہ لائیں۔ سپریم کورٹ نے گورنر کوٹے سے MLCs کے انتخاب پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے احکام پر روک لگا دی ہے، جس سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے سفارش کردہ 2 امیدواروں کے انتخاب کی راہ ہموار ہو گئی۔ جسٹس وکرم ناتھ کی زیر قیادت عدالت عظمیٰ کی بنچ نے تاحکم ثانی اس روک پر عمل کی ہدایت دی۔ ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کے لیڈر ڈی شراون اور کے ستیہ نارائن نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی تقرر کو نظر انداز کر کے گورنر کوٹے سے نئے MLCs کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی سپریم کورٹ نے سماعت کی۔ درخواست گزاروں نے استدلال کیا کہ گورنر کے کوٹے سے نئے MLCs کی تقرر کو روکا جائے، لیکن عدالت نے اس سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر نئے MLCs کی تقرری کو روکا گیا تو یہ گورنر اور حکومت کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً تقرریاں کرے۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست کی سماعت کو 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ LNT میٹرو ریل حیدرآباد نے چہارشنبے کو وضاحت کی ہے کہ ناگول میٹرو اسٹیشن پر پارکنگ فیس کا آغاز 25 اگست سے ہوگا اور میاں پور میٹرو اسٹیشن پر یہ سہولت 1 ستمبر سے شروع کی جائے گی۔ مختلف سسٹمز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ناگول اسٹیشن پر پارکنگ فیس کی وصولی کے نظام کا تجرباتی طور پر آغاز کیا گیا۔ یہاں جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 پہیے اور 4 پہیوں والی گاڑیوں کے لیے علیحدہ لائنز رہیں گی اور سہولتوں بشمول بایو ٹوائلٹس، 24 گھنٹے CCTV نگرانی اور آن گراؤنڈ سیکورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ ایپ سے مربوط QR کوڈ کے ذریعے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ دونوں اسٹیشنوں پر پارکنگ فیس کی تفصیلات آویزاں کی جائیں گی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس حکومت نے صرف 8 ماہ میں ہی زائد از 50,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ حکومت نے ایک بھی نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں اضافہ کیے بغیر قرض میں اضافہ کیا۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ کانگریس عوام میں نس صفائی پیش کر رہی ہے کہ پیشرو BRS حکومت نے ریاست کو مقروض بنا دیا ہے، جبکہ وہ خود اب تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے۔ BRS لیڈر نے کہا کہ 2023 میں تلنگانہ میں 5,900 کروڑ روپے کا فاضل مالیہ تھا، لیکن حکومت نے ایک بھی نیا انفراسٹرکچر پروجیکٹ شروع کیے بغیر ہی 8 ماہ میں 50,000 کروڑ روپے سے زائد کا قرض حاصل کیا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر نے مزید کہا کہ اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ آنے والے چند سال میں مزید 4 تا 5 لاکھ کروڑ روپے کا قرض حاصل کر لیا جائے گا۔ ایک علیحدہ پوسٹ میں KTR نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کی حکمرانی میں دیہات اور ٹاؤنز بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں تو حکمرانی بالکل یا ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور ٹاؤنز میں صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری دواخانوں کے جونیئر ڈاکٹرز نے کولکتہ کے RJkar میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں ایک میڈیکل طالبہ کی حالیہ عصمت ریزی اور قتل کے خلاف بطور احتجاج ملک گیر ہڑتال کی تائید میں چہارشنبے کو آؤٹ پیشنٹ خدمات کا بائیکاٹ کیا۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی اپیل پر جونیئر ڈاکٹرز اپنی خدمات سے دور رہے۔ ایسوسی ایشن نے تمام پوسٹ گریجویٹس، سینئر ریزیڈنٹس، سپر اسپیشلٹی ریزیڈنٹس اور ہاؤس سرجنز سے خدمات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ جونیئر ڈاکٹرز نے مختلف دواخانوں پر احتجاج منظم کرتے ہوئے متاثرہ طالبہ کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ سکندرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں جونیئر ڈاکٹرز نے داخلے پر بیٹھے رہو احتجاج کیا۔ وہ ڈاکٹروں کو بچائیے، ہم انصاف کے خواہاں ہیں کے نعروں کے ساتھ پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے۔ ایسوسی ایشن کے لیڈر نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل میں ملوث تمام ملزمین کو سزائے موت دی جائے۔ احتجاجیوں نے الزام عائد کیا کہ RJkar میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں انسانیت سوز ظلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت اور سماج ڈاکٹرز کو سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ Vice Mayor, clear his lap. Please clear the main way with our Honorable Minister. ہیڈرا کے ساتھ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے بھی اب شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے لیے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر غیر قانونی ڈھانچے منہدم کیے جا رہے ہیں۔ چہارشنبے کو بیگم بازار اور گوشہ محل کے مختلف علاقوں میں اس قسم کے غیر مجاز قبضے برخاست کیے گئے۔ GHMC کے ایک ذرائع نے بتایا کہ مقامی عوام کی شکایات پر یہ کارروائی کی گئی، جہاں سڑکوں اور فٹ پاتھس پر غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ شیڈز کو کرینوں کی مدد سے نکال دیا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ گزشتہ چند دن سے ہیڈرا جھیلوں اور تالابوں پر قبضوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب GHMC بھی سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو ناجائز قابضین سے پاک کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر شہر حیدرآباد کے تاریخی قلعہ گولکنڈے کو روشنیوں سے منور کیا گیا۔ قطب شاہی حکمرانوں کی یادگار عمارت رنگ برنگی روشنیوں کی وجہ سے کافی خوبصورت نظر آ رہی ہے، جس کے ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔
किले गोलकुंडा में ही यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद से किया जा रहा है। रियासत की यौम आज़ादी की असल तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद पहली मरतबा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के तौर पर रेवंत रेड्डी इस तारीखी इमारत में कौमी परचम लहराएंगे, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। क़ब्ल रियासत में बीआरएस के 10 साला दौरे इक़्तिदार में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इसी किले में कौमी परचम लहराया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज फिर इस बात का इरादा किया कि आने वाले 10 वर्षों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन माशी निज़ाम में तब्दील करने का हमारा अज़्म है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में कॉग्निजेंट के नए कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनका हालिया दौरे अमेरिका और कोरिया काफ़ी कामयाब रहा। वो आज ही अपने 10 रोज़ा दौरे को ख़त्म करते हुए हैदराबाद पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान रियासत को 31,500 करोड़ की सरमायाकारी के माहदे हुए हैं, जिससे आने वाले दिनों में 30,750 अफराद को मुलाजिमतें फराहम होंगी। आने वाले दिनों में मज़ीद कंपनियों से माहदे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इन्वेस्टर टास्क फोर्स कायम किया जाएगा। फ्यूचर स्टेट तेलंगाना में 3 रिंग्स हैं। पहला कोर अर्बन एरिया हैदराबाद है, दूसरा सेमी अर्बन एरिया जिसे हम बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं, और तीसरा रीजनल रिंग रोड के बाहर का रूरल तेलंगाना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रीजनल रिंग रोड के बाहर इंतहाई असरी सहूलियात के साथ एशिया के बेहतरीन गाँवों को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉग्निजेंट के तौसीई प्रोग्राम में हुकूमत का मुकम्मल ताउन रहेगा। हैदराबाद में कॉग्निजेंट को काफ़ी अहमियत हासिल है। हैदराबाद शहर की 400 साला तारीख है। जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में मंगल को अगवा होने वाले 2 साला बच्चे को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर मेटपल्ली टाउन के दुब्बा का वाड़ा में रहने वाले राजू के 2 साला बच्चे का उस वक्त एक नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया था, जब उसकी 5 साला बहन उसे गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी। बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स इनका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद उसके हाथ में 20 रुपए थमाए और उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान भेज दिया। लड़की अपने गोद में मौजूद 2 साला भाई को सड़क पर उतार कर दुकान चली गई। इसके फौरी बाद नामालूम शख्स ने बच्ची को गाड़ी में बिठा लिया और फरार हो गया। लड़की जब दुकान से वापस आई तो उसका भाई और नामालूम शख्स दोनों गायब थे। उसने भाई को काफ़ी तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चला, जिसके बाद लड़की ने घर वालों को इस बात की इत्तला दी। बच्चे की मां ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस को इस बात से मुतल्ला किया और पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक ब्लैक पल्सर गाड़ी पर एक शख्स को देखा गया जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, जो इन भाई बहन का ताक़ुब कर रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवा कुनिंदे को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। मुलजिम ने अपने इकबाली बयान में बताया कि उसने 50,000 रुपये में फ़रोख्त करने के लिए बच्चे का अगवा किया था। నల్ల టీ షర్ట్ మీరు ఏం పని చేస్తారు? మేము ఈ డబ్బా బూరలు ఏరుకుంటాం, మేరుకున్నాడు ఈ అడ్డ మీద పని పోతాం। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नारसंगी में एक हज्जाम का उस तरह से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल रात देर गए कुम्मरी बस्ती के रहने वाले 47 साला राजू का किसी ने बेदर्दी से गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वारदात रात देर गए अंजाम दी गई। मख्तूल के अरकान खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसका अपने रिश्तेदार प्रवीण कुमार से झगड़ा चल रहा था। शुबा किया जाता है कि इसी मुखासिमत की बिना पर प्रवीण या उसके
किसी जान पहचान वाले ने यह हरकत की है। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। इसके अलावा मौका वाक़े के करीब नस्ब CCTV कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है ताकि मुलजिमीन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किया जा सके। ఈ రోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో నార్సింగి విలేజ్ కుమారి బస్తీలో ఉన్నటువంటి రాజు అనే చెప్పి బార్బర్ పని చేస్తాడు. ఆయన ఏజ్ 47 ఇయర్స్ అబౌట్. ఆయన మర్డర్ జరిగిందని చెప్పేసి మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా మా నైట్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ వెరిఫై చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో వివరాల్లోకి వెళ్తే రాజు అని చెప్పేసి 47 ఇయర్స్ ఏజ్ అయిన బార్బర్ షాప్ నడిపించుకుంటాడు. అక్కడే నార్సింగి విలేజ్ ప్రాపర్ వాళ్ళది. వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళ బంధువులకి వాళ్ళ బంధువు అయినటువంటి ప్రవీణ్ కుమార్ అని చెప్పే అతనికి కొన్ని రోజుల నుంచి పడట్లేదు, ఇద్దరి మధ్యలో చిన్న చిన్న గొడవలు నడుస్తున్నాయని చెప్పేసి తెలిసింది. నైట్ అబౌట్ 1 to 2 మధ్యలో ఈ ప్రవీణ్ రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజుని గొంతు కోసి చంపడం జరిగింది. వీళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రవీణ్ కుమార్ లేదా అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేసి ఉంటారని చెప్పేసి అనుమానం పడుతున్నారు. దాంట్లో మేము రాజు వాళ్ళ వైఫ్ తో కంప్లైంట్ ఇస్తే తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ఒకటి మర్డర్ కేసు కట్టినాము. అదే బార్బర్ షాప్ లో ఉన్నటువంటి గడ్డం చేసే ఖర్చుతోన బ్లేడ్ పెట్టి అది గొంతు కోయడం జరిగింది. దీంట్లో కేసు కట్టినాము, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళంతా చంపిన ఆయన గంజాయి సేవించినట్టుగా ఇంకా అక్కడ కూడా కొందరు అది తెలియదండి. అది దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది, ఏంటి అనేది దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది. मुल्क भर में कल मनाई जाएगी जश्न आज़ादी तकारीब। लाल किले की फसील से नरेंद्र मोदी और तारीखी गोलकुंडा किले से रेवंत रेड्डी लहराएंगे तिरंगा। हज दरखास्तों के अतकाल का अमल जारी। वेबसाइट के अलावा खुसूसी ऐप की सहूलत भी दस्तयाब। अमेरिका और कोरिया के दौरे से चीफ मिनिस्टर की वापसी। शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी का वालियाना खैर मुकदम। और हैड्रा के बाद अब GHMC भी सरगर्म अमल। नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने का अमल जारी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।